تب جا کر اس کی جان بچی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ بچپنے میں بات کی اس بچے نے، ایک تو وہ، دوسرا اسی حدیث یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے لیکن ٹکڑا دوسرا ہے کہ چونکہ بخاری شریف کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ایسی ہے کہ کبھی ایک حدیث کو کئی جگہ لاتے ہیں وہ باپ کی مناسبت سے، کہ حدیث ایک ہی ہے، ایک ٹکڑا وہاں لے آئے ایک وہاں لے آئے، ان کی ترتیب ہے، ان کا اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ حدیث لاتے ہیں۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم بھی لائے ہیں اس حدیث کو کہ ایک عورت کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، چھوٹا سا بچہ، ایک آدمی خوبصورت لہیم شہید بہت مالدار اس زمانے کے اعتبار سے اپنے اونٹ پر یا گھوڑے پر جانے لگا تو اس عورت نے دیکھا اس آدمی کو کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا لہیم شہیم ہے، کتنا مالدار ہے، تو اس عورت دعا مانگی، اے اللہ میرے اس لڑکے کو اس کے جیسا کر دے۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کی شادی سے دودھ میں اپنا منہ پھیرا اور اس کی طرف دیکھ کر پھر آسمان کی طرف کہا کہ دیکھ کر کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح مت کرنا، اللہ رجعلنی مثلہ، مجھے اس کی طرح مت بنائیو۔ تھوڑی دیر کے بعد اب دودھ پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو سامنے سے لوگ مارتے ہوئے لائے کہ زنیتے سرقتے، تو نے زناکاری بھی کروائی، تو نے چوری بھی کی، لوگ مارتے ہوئے لائے۔ تو اس عورت نے کہا اے اللہ پاک میرے اس بچے کو اس کے جیسا مت بنانا۔ اس نے فوراً جو ہے دودھ چھوڑا، کہا اے اللہ مجھے اس کے جیسا بنا دینا۔ وہاں کھا اس کے جیسا مت بنا اور یہاں کا اس کے جیسا بنا۔ اب ماں اور بیٹے میں لڑائی ہونے لگی، چھوٹا سا بچہ، حضور فرماتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ دونوں میں ماں کہنے لگا عجیب ہے تو وہ شان و شوکت والا، تو اس کے کہا میں نے دعا کی تو نے رد کر دی اور یہ مار کھا کے آ رہی ہے، ثانیہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اماں سن، وہ جو تھا نا شان و شوکت والا وہ ظالم آدمی تھا، اور یہ عورت مار کھا کے آ رہی ہے یہ مظلومہ ہے، یہ پاک صاف ہے، تو میں ظالم بننا نہیں چاہتا، مظلوم بننا کوئی حرج نہیں، مظلوم رہوں گا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی۔ یہ دو بچے بولے ہیں، یہ بخاری مسلم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ قرآن میں، اور یہ بچہ بولے یہ قرآن میں، تو گویا دو قرآنی بچے اور دو حدیثی بچے۔ حضور نے کہا کہ دیکھو دو قرآن میں تم پڑھتے ہو، دو میں بیان کرتا ہوں، بات ہو جائے گی کہ دیکھو اسی لیے دونوں یہ چاروں بچے جو ہیں وہ بولے ہیں یہ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس زمانے میں کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ عجیب عجیب باتیں یعنی بڑوں جیسی باتیں کرنی شروع کریں، تو اس سے یہ سمجھو کہ ان کی ذکاوت کہ بچہ جو ہے یہ ہوشیار ہے ماشاءاللہ، جو ابھی تو عمر اس کی ہے کتنی عمر ہے اس کی، لیکن یہ بات کیسا کر رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اور باتیں کرے بڑوں جی سے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ اور قرآن حافظ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ اور حدیث بیان کر رہا۔ تو یہ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن چونکہ حدیثوں کی بات ہے تو حدیث میں تو یہ چار بچے ملتے ہیں، شاہد من اہلھا قرآن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال ابن عبداللہ تذکر آئے گا تو انشاءاللہ ترتیب آئے گی، اونچا تفصیل آئے گی اس کی، دو بچے۔ یہ بچہ جو چھوٹا سا تھا کہ حوالے میں اس نے کہا لڑائی مت کرو، فکر مت کرو، فیصلہ کیا اس نے، ان کا قال راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ یہ بچہ اچھا یہ بچہ تھا کون؟ مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے زلیخا کی ہی کسی خاندان کا بھائی کا ہو یا بہن کا ہو، اسے قرآن میں من اہلھا، من اہلہ نہیں، یعنی عزیز مصر سے کوئی تعلق نہیں، یہ محترمہ جو اسی کے خاندان کا کوئی یا تو بھانجا ہو یا بھتیجا ہو یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی تھا، اور اس نے کہا بالکل گھبراؤ مت تم، دیکھو میں فیصلہ کرتا ہوں، قمیص دیکھ لو یوسف کا،
اگر آگے سے بٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹا، اور اگر پیچھے سے بٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی، یوسف سچا. بس اتنا مختصر بات. قرآن جو ہے یہ ہمیشہ مختلف کہ دیکھ لو آگے سے کہ پیچھے سے. اب وہ جو دیکھا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جہاں قمیص دیکھا تو وہ تو پیچھے سے بٹا ہوا، اور جب پیچھے سے بٹا ہوا تو حضرت مصر نے کہا کہ او ہو یہ تو تمہارا مکر ہے، یہ تو تیری گڑبڑ ہے. لیکن چونکہ زلیخا پہ خاص قسم کی محبت تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، محبت جو ہے نا یہ تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، یہ یاد رکھنا. علماء نے لکھا ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ تانبے کو سونا بنا دیتی. ایک تانبا ہے اور محبوب کہہ رہا ہے کہ سونا ہے، ہاں سونا ہے سونا ہے سونا. کہ محبت جو ہے وہ رات کو دن بنا دے کہ رات ہے، محبوب کہے کہ تو دن ہے، ہاں دن ہے دن ہے. کہ وہ سورج ہے تارے کہہ رہے نہیں سورج، ہاں صاحب سورج ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا اس کا مضمون کھینچا ہے، شیخ سعدی نے اور مولانا رومی نے، کہ محبت جو ہے وہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے آدمی اگر محبت کرے اور اللہ کی محبت میں آ جائے تو دنیا سے آدمی غافل رہے گا. اللہ ہے اس کے دل میں، پھر وہ آدمی کہیں نہیں جائے گا. ایک اللہ والے کا انتقال کا وقت قریب آیا، جنتیں آ گئیں، فرشتوں کا بھیجا اللہ نے کہ ان سے پوچھ لو کون سی جنت چاہیے، جنت الفردوس ہے، جنت نعیم ہے، یہ جنت عدن ہے، یہ فلاں جنت، یہ فلاں جنت، فلاں جنت، کون سی چاہیے پوچھ لو. فرشتوں نے پوچھا کہ کون سی چاہیے تو اللہ والے رونے لگے. انہوں نے کہا کہ او ہو میں نے تو ساری محنت کی بیکار کی. ارے بھائی تمہیں انعام مل رہا، تمہیں انعام مل رہا. یہ کہا میں نے ان جنتوں کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، میں تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ابو بکر اور عمر کو دونوں کی مثال لے کر سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے مال لا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ جب دوسرا مال